السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم نے جو کورس شروع کیا تھا اس میں ہم نے صفات کو شروع کیا تھا۔ صفات لازمہ ہو گئے تھے، متضادہ اور غیر متضادہ دونوں ہو گئے تھے۔ آج سے ہم انشاءاللہ صفات عارضہ کو شروع کریں گے۔ معزز ناظرین، صفات عارضہ 8 صفات ہے۔ اس میں پہلا صفت جو ہے وہ لام کا ہے۔ معزز ناظرین، لفظ اللام ہے جو لام ہے، اس سے پہلے اگر زبر ہو یا پیش ہو تو اس کو ہم موٹا پڑھیں گے، لیکن اگر اس سے پہلے والے حرف پر زیر ہو تو اس کو ہم پھر باریک پڑھیں گے۔ زبر کی مثال اراد اللہ، پیش کی مثال رفعہ اللہ، اور زیر کی مثال بسم اللہ۔ اسی طرح را بھی ہے۔ معزز ناظرین، را پر اگر زبر یا پیش ہو تو اس کو ہم موٹا پڑھیں گے، جیسے ربک، ربما۔ لیکن اگر را پر زیر ہو تو پھر اس کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح جو را مشدد ہے وہ بھی ایک را ہے، اس میں اس کی حرکت کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ بس اگر جو مشدد ہے وہ اگر زبر ہو تو موٹا پڑھیں گے، اسی طرح اگر پیش ہو تو پھر بھی موٹا پڑھیں گے، لیکن اگر زیر ہو تو پھر اس کو باریک پڑھا جاتا ہے، جیسے رجال، رجال۔ اب اس کو باریک پڑھیں گے، رجال۔ اس میں ایک بات اور بھی ہے، اگر را ساکن ہو تو اس حالت کیا کرنا چاہیے؟ اگر را ساکن ہو تو اس سے پہلے والے حرف کو دیکھا جائے گا۔ اگر اس سے پہلا والا جو حرف ہے وہ پیش ہو یا زبر ہو تو پھر اس کو ہم موٹا پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلا جو حرف ہے وہ زیر ہو تو پھر اس کو باریک پڑھا جاتا ہے، جیسے برق، برق، یرزقون۔ اب را ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر را ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہے، برق، تو اس کو ہم موٹا پڑھیں گے۔ اور پیش کی مثال یرزقون۔ اب را ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہے تو اس کو بھی ہم موٹا پڑھیں گے، لیکن اگر اس سے پہلے والے حرف پر زیر ہو اور را ساکن ہو تو پھر اس کو باریک پڑھا جاتا ہے، جیسے انذرہم، انذرہم، انذرہم۔ اس میں را ساکن ہے اور اس سے پہلے والے جو حرف ہے جو ذال ہے اس پہ زیر ہے۔ تیسرا نمبر جو صفت ہے وہ میم کا ہے۔ معزز ناظرین، میم اگر مشدد ہو تو اس میں غنہ ضروری ہے۔ غنہ کا مطلب یہ ہے کہ ناک میں آواز لے جانا، یعنی جب میم مشدد ہو تو اس حالت میں ہم ناک میں آواز لے جائیں گے، جیسے اللہم۔ اور غنہ کی مقدار ایک ہی الف ہے، اور اس کا طریقہ ہم نے بیان کیا تھا کہ اس کا مقدار اس طرح معلوم کیا جاتا ہے کہ انگلی یا بند کرتے ہیں یا کھولتے ہیں، تو اسی طرح الف کی مقدار معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر میم ساکن ہو تو پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا، اگر اس کے بعد میم ہے تو پھر اس میں ادغام لازمی ہے، اگر اس کے بعد میم ہے تو پھر اس میں ادغام کریں گے، جیسے الیکم مرسلون، الیکم مرسلون۔ اور اگر میم ساکن کے بعد یا ہو تو پھر ادغام کے ساتھ اخفا کرنا بھی ضروری ہے، اور اسی طرح نون مشدد میں بھی ہوتا ہے۔ نون جب مشدد ہو تو اس میں بھی غنہ ہوتا ہے،
اس میں بھی غنہ کرنا لازمی ہوتا ہے، جیسے ان۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ اگر نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر اس میں اظہار کرنا ہوگا، اس میں پھر غنہ نہیں کریں گے، یعنی ناک میں آواز نہیں لے جائیں گے، بلکہ اس کو اس طرح پڑھ لیں گے، اظہار کریں گے اس میں، جیسا کہ انعمت انعمت وآمنهم من خوف۔ اس کے بعد جو صفت ہے وہ مدہ کا ہے۔ معزز ناظرین، الف جبکہ اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو اس کو الف مدہ کہتے ہیں، اور اگر واو ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہو تو پھر اس کو واو مدہ کہتے ہیں۔ اگر یا ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زیر ہو تو پھر اس کو یا مدہ کہا جاتا ہے، اور اس کی مقدار ایک ہی الف ہے۔ آخر میں جو صفت ہے وہ حمزہ کا ہے۔ معزز ناظرین، حمزہ کا جو مثال ہے، اس صفت کی جو مثال ہے وہ قرآن مجید میں صرف دو ہی جگہ پہ ہے۔ ایک ہے اعجمی، اس میں جو دوسرا حمزہ ہے وہ ہم نرم پڑھیں گے، اعجمی، حالانکہ حمزہ تو سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اس کا جو دوسرا حمزہ ہے وہ نرمی کے ساتھ ہم پڑھیں گے، اعجمی وعربی، اعجمی وعربی۔ اور اس کا دوسرا مثال جو سورہ حجرات میں ہے، بئس الاسم الفسوق، بئس الاسم الفسوق، بئس الاسم الفسوق۔ اب ہم بئس میں جو سین ہے اس پر زبر پڑھیں گے، اور پھر جو لام ہے اس میں اس کو ہم زیر دیں گے، بئس الاسم الفسوق ہم پڑھیں گے۔ لام کو فوراً دوسرے جو لسم میں جو سین ہے اس کے ساتھ ہم ملائیں گے، بئس الاسم الفسوق۔ اللہ کے فضل سے یہ جو صفات تھے وہ مکمل ہو گئی۔ آج جو ہم نے بیان کیے صفات عارضہ تھے۔ صفات عارضہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ ادا نہ ہو تو حرف تو ادا ہو جاتا ہے، لیکن اس کا جو حسن ہوتا ہے اور جو جمال ہوتا ہے، جو خوبصورتی ہوتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ان قواعد کا لحاظ رکھنا اور اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ کی حفظ و امان میں، والسلام۔